کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام پہ ہم نے طب کے تاریخ اور ارتقاء کے بارے میں خوب سیر حاصل گفتگو کی اور ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ طب کے اندر اصول علاج کون کون سے ہیں، اور میرے ساتھ میرے مہمان تھے بہت ہی خوبصورت شخصیت اور بڑی خوبصورت سی بات کرنے والے محترم حکیم محمد احمد سلیمی صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل کونسل فار طب کے، اور ان کے ساتھ حکیم سعد محمود صاحب، آپ پریکٹیشنر ہیں یعنی فاضل طب والجراحت ہیں۔ ان دونوں حضرات کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں حکیم صاحبان؟ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ مطلب پچھلے پروگرام کے اندر بڑی گفتگو بہترین انداز میں آگے چل رہی تھی اور مجھے لگا کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ مجھے ڈسکس کرنی ہے۔ حکیم صاحب، آپ ماشاءاللہ نیشنل کونسل فار طب کے بڑے پریزیڈنٹ ہیں اور طب کے حوالے سے آپ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ آج اس دور میں جب ہم مطلب طب میں بہت ساری ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لوگ ٹریڈیشنل میڈیسن کی طرف دوبارہ واپس آ رہے ہیں، پوری دنیا یعنی یورپ کے اندر بھی اس بات کا بڑا زیادہ چرچا کیا جا رہا ہے کہ جی جو ٹریڈیشنل میڈیسنز ہیں، اس کے علاوہ الٹرنیٹیو میڈیسن جو ہیں، ان کا استعمال انسان کی صحت کے لیے ناگزیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن جو ماڈرن طریقہ ہے علاج ہے، اس وقت پوری دنیا کے اندر رائج ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یورپ اب ایوائڈ کرتا ہے میڈیسن کو، بہت کم استعمال جو ہے ان کے ہاں رواج پا رہا ہے کہ انتہائی ضرورت کے تحت اینٹی بائیوٹک کا استعمال کیا جائے، انتہائی ضرورت کے تحت سرجری جو ہے اس کو کنڈکٹ کیا جائے، اور بعض اوقات تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 6 ماہ تک وہ پیشنٹ کو ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں کہ چاہے ہو سکتا ہے کہ اس دوران وہ الٹرنیٹیو میڈیسن کا بھی مشورہ دے کے پیشنٹ کو بھیج دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور وہاں سے جا کے علاج کرواؤ۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت ٹریڈیشنل میڈیسن اور یہ الٹرنیٹیو میڈیسن کے حوالے سے کیا پیش رفت چل رہی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ نے اب آنے کی بات کرنے کی جو ہے نا وہ موقع دیا۔ ایک جو آپ نے بات فرمائی کہ کلو شین یرجع الی اصلہ، ہر چیز لوٹ کر اپنی اصل کی جانب آتی ہے، اور اب جو ہے نا وہ رجوع ہو رہا ہے اصل کی جانب پوری دنیا کا۔ اور اصل کیا ہے؟ بیسیکلی یہ قدرتی جڑی بوٹیاں، قدرتی اجزاء سے علاج، یہ اصل ہے، اور اس سے پھر کیمیکل پر مبنی ادویات تیار کی گئیں، اور پھر دنیا نے دیکھا، اور خاص طور پر جب پینڈیمک ہوئی اور پوری دنیا میں عالمی وبا نے جب گھیرا، تو اس وقت یہ زیادہ خطرناک صورتحال سامنے آئی کہ جس پر پورا انحصار کیا جا رہا ہے وہ تو کولیپس کرنے کے قریب ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ جہاں تک پاکستان میں روایتی جو طریقہ علاج ہے، پاکستان میں بیسیکلی طب یونانی کے ماہرین اس کو پاکستان میں یونانی یا طب اسلامی یا طب نبوی یا مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ پاکستان میں UAH ایکٹ 1965 یونانی آیورویدک اینڈ ہومیوپیتھک پریکٹیشنرز ایکٹ 1965 کے تحت باقاعدہ یہاں پہ رائج کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی اطباء موجود تھے 1965 سے پہلے بھی، مگر وہ غیر روایتی، وہ جو ایک روایتی طور پر سینہ گزٹ معلومات تھیں یا تربیت تھی وہ چل رہی تھی، وہ اپنے والد سے سیکھا، دادا سے سیکھا، یا کسی ماہر سے بیٹھ کے کچھ عرصہ ہمندستہ کوٹا اور سیکھا، پوڑیاں باندھی، اور کوئی 2 4 سال 5 سال 6 سال لگائے اور اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ مگر ہمارے اطباء کرام نے، بزرگ اطباء کرام نے یہ ضرورت محسوس کی کہ یہ باقاعدہ ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پھر ایک ایکٹ آف اسمبلی کے ذریعے یہ ایک طریقہ کار یونانی اور ہومیوپیتھک دونوں کو یہ منظور کروایا گیا، اور پاکستان میں 3 طریقہ علاج سرکاری علاج قرار پائے، ایلوپیتھک، طب یونانی اور ہومیوپیتھی۔ اب یہ طب میں چونکہ طب یونانی کی بات کر رہا ہوں، تو اس ایکٹ کے تحت کونسل قائم کی گئی، نیشنل کونسل فار طب، اور نیشنل کونسل فار طب کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ تعلیمی ادارے بنانے کی منظوری دینا، اور اس میں معیارات تعلیم کو قائم رکھنا، اور پھر ایگزام جو ڈپلومہ لیول کی تعلیم ہے اس کے ایگزام کو کونسل نے دیکھنا، اور پھر یہ 1995-96 سے ڈگری لیول کی تعلیم شروع ہو چکی ہے، اور اس کی جو تعلیم کے معاملات ہیں وہ HEC دیکھتی ہے، اور دونوں کے جو کوالیفائڈ ہیں ان کی رجسٹریشن نیشنل کونسل فار طب نے جاری کرنی ہوتی ہے۔ یہ 1996 سے پہلے 95 سے پہلے صرف فاضل طب والجراحت تھی، 1995 کے بعد باقاعدہ BEMS بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری، جس کا ڈگری کورس شروع ہوا، اور آج الحمدللہ صورتحال یہ ہے کہ 200 کے قریب PhD
اور 150 کے قریب ایم فل ہمارے گریجویٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب یہ پوسٹ گریجویشن کی طرف بھی لوگ جا رہے ہیں. جاپان میں آج جا چکے ہیں، اور امریکہ کی یونیورسٹی سے، برطانیہ کی یونیورسٹی سے، جاپان کی یونیورسٹی سے، چین سے، مختلف یونیورسٹی سے اب ہمارے جو گریجویٹ ہیں وہ پوسٹ گریجویٹ بھی کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. ہماری موجودہ کونسل نے جس سے مجھے ذمہ داری دی گئی اور دوستوں نے مجھے ذمہ دار سمجھا، تو ہم نے کچھ اور کام شروع کیے. ایک تو ہم نے جو کوالیفائڈ ہمارے فزیشینز ہیں، جو پریکٹیشنر، ان کی جو ڈے ٹو ڈے میٹر کو ڈیل کرنے کی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہم نے کنٹینیول پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا، جسے CPD پروگرام کہتے ہیں. نیشنل کونسل فار طب نے پریزیڈنٹ CPD پروگرام شروع کیا. ہم 2 پروگرام کر چکے ہیں کلینکل ریسرچ کا، 3 ماہ پر مبنی آن لائن پروگرام. پاکستان بھر میں ہر طبیب اپنے گھر بیٹھے اپنے موبائل سے وہ لیکچر اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کا پھر ہم ایگزام بھی ایگزام لیتے ہیں، اس کا سرٹیفکیٹ بھی سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. یہ ہم نے کام شروع کر دیے، 2 سیشن کر چکے ہیں، تیسرا سیشن نیکسٹ منتھ سے جنوری سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ پھر ہم نے جو ہجامہ ہے جسے دنیا کپنگ کے نام سے جانتی ہے، اس کو زیادہ فوکس کیا کہ دنیا بھر میں خاص طور پر جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں کپنگ کے بڑا رجحان ہے. پھر یورپ میں بھی، برطانیہ میں ہم نے دیکھا، ایویڈنٹ کیا، سری لنکا اور انڈیا مختلف جگہوں پہ ہجامہ جو کپنگ تھراپی ہے یہ بڑی، اور دنیا میں اگرچہ ڈرائی کپنگ زیادہ فروغ پا رہی ہے، پاکستان میں اور ہمارے خطے میں ویٹ کپنگ کا اور جو طب نبوی کا سلسلہ ہے وہ بھی زیادہ ویٹ کپنگ کا ہے. تو وہ اس کو پھر ہم نے فروغ دینے کے لیے باقاعدہ الگ سے سلیبس ترتیب دیا. 6 ماہ کا ہم نے ہجامہ کا پروگرام تجویز ترتیب دیا. ہم نے اپنی ریگولر سٹوڈنٹس کی ٹریننگ کے لیے ان کے پریکٹیکل کو حصہ بنایا کپنگ کو. ہم نے فسد کو حصہ بنایا، ہم نے وینیسیکشن لیچ تھراپی کو حصہ بنا دیا کہ ان کو پریکٹیکل کے طور پر بھی اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے. پھر اس کے لیے ہم اسپیشل پروگرام بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ مختلف الحمدللہ اس وقت ہم نے تعلیم کے میدان میں. پھر ہم نے ایک IUSM یہ ایک اور ڈیولپمنٹ کی ہم نے. ہمارا جب میں اس ایجوکیشن کے معاملات کو دیکھے تو مجھ سے ایک ورکشاپ تھی، انٹرنیشنل ورکشاپ میں مجھ سے ایک ایکسپرٹ نے سوال کیا کہ آپ کا نصاب آخری بار کب اپ گریڈ ہوا؟ تو ایٹ دیٹ ٹائم میں ایک فزیشین تھا، میں کونسل کا ممبر نہیں تھا، تو میں نے کہا مجھے نہیں یاد جی، جو ایمانداری کی بات ہے. اور یہ بات صرف 5-6 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میرے ذہن میں ایک نا بڑی بات سٹک ہوئی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، وہ نصاب کیا نصاب کرانے کا حقدار ہے جو کئی سال تک اپ گریڈ ہی نہیں ہوا، دور جدید کے تقاضوں سے ہم آگے نہیں ہوا. تو میں نے ذہن میں خیال کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے نصاب کو اپ گریڈ کیا. میں نے فوری طور پر جو پاکستان میں نیشنل کریکولم کونسل ہے اس سے رجوع کیا. اس نے کہا یہ کام 1965 میں کرنے والا تھا جو آج لے کے آئے ہیں. میں نے کہا اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا، میں بعد میں پیدا ہوا ہوں، تو آج کام شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے کام شروع کیا، ورکشاپس ہوئی، اور پھر ہم نے ہمارے جو فاضل طب والجراحات کا جو ریگولر کورس ہے اس میں جو پہلے 2 سال ہیں اس کی جو پورا نصاب ہے اس کو ایکویٹ کیا FS انٹرمیڈیٹ کے برابر. اس کے تمام جو ڈیفیشینٹ سبجیکٹ تھے وہ شامل کروائے، پھر فیڈرل بورڈ کے ساتھ الحاق کیا، اور ہمارے اب 2 سال کے اسٹوڈنٹس کے ایگزام فیڈرل بورڈ لیتے ہیں. اچھا، تو یہ ایجوکیشن وہ ہو گئی. اس کو بیسیکلی ہم بریجنگ کر رہے ہیں اپنے BMS پروگرام کے ساتھ. اب ہمارا IUSM کا پروگرام کا اسٹوڈنٹ جو کوالیفائی کرے گا وہ فرسٹ ایئر BMS یعنی کہ بیچلر پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، یا اگلے 2 سال پڑھ کے فاضل طب والجراحات کا ڈپلومہ مکمل کر سکتا ہے. صحیح ہے. اور 20 ڈسپلن اور ہیں، پہلے 2 سال پڑھ کے کسی بھی ڈسپلن میں آپ گریجویشن کر سکتے ہیں. حکیم صاحب مزید ضرور آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. معزز خواتین حضرات، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ، صابن بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا. لیتے ہیں یہاں پر بریک، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت.
वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात। ब्रेक पर जाने से पहले तिब के जितने भी कोर्सेज़ हैं करवाए जा रहे हैं उसके हवाले से बड़ी खूबसूरत सी गुफ्तगू हुई और यकीनन जो लोग तिब की तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए इस प्रोग्राम्स के ज़रिए से रहनुमाई मिलेगी। लेकिन इलाज के हवाले से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हकीम साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके अद्वियात के ज़राए कौन से हैं। हकीम साहब, डेफ़िनेटली जब हम इलाज की गर्ज से जाते हैं तो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए से आप अपनी अद्वियात हासिल करते हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो कौन कौन से ज़राए हैं। जी, आजकल हमारी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ जो है ना इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। बेसिकली पहले एक वक्त था कि हर तबीब जो है ना ख़ुद वो सर्च करके जड़ी बूटियाँ तलाश करके वो अपने मतलब पे वो लाता था, हर इलाके के मुताबिक ख़ुद वो इस्तेमाल करता था और वो जड़ी बूटियाँ तैयार करता था खुशक करके। लेकिन उसमें काम बहुत ज़्यादा महदूद हो जाता है कि एक बंदा एक जड़ी बूटी ला के उसको ड्राई करने का उसका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन अब ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज इस तरह हो गया है कि शहर बड़े हो गए, तालीम आम हो गई, तो इसमें अब ये हो गया कि मार्केट्स में मेडिसिन का काम अलग हो गया, तबीब का काम अलग हो गया। सही। अब मेडिसिन के लिए मार्केट्स बहुत बड़ी हैं, उसमें जो है ना जो तकरीबन प्रिपेयर्ड मेडिसिन जो जड़ी बूटियाँ जिनको ड्राई करना मकसद होता है, जिनको उसको यूज़ करने के फार्म में ला के जब उसको किया जाता है वो सारी मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं। तो फिर उसके बाद उसको हम जो है ना खुद उसके नुस्खे खुद सब अतिब्बा तैयार करते हैं। ये नहीं होता कि वो बाज़ार से वो जो है ना उसी हालत में मिल जाए जिस हालत में यूज़ करे। अब उसको जो है ना उसकी तैयारी, उसका प्रोसेस जो है ना वो हर तबीब ने खुद करना है। अगर वैसे तो मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में जो है ना मुख्तलिफ़ कंपनियों की, लेकिन जो अतिब्बा आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं वो खुद उसको प्रोसेस करते हैं। नेचुरल हालत में वो मिल जाती हैं पूरी मार्केट्स में, लेकिन उसको यूज़ करने के फार्म में लाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए हमें उसको जो भी करना है उसको प्रोसेस करके उसकी मेडिसिन तैयार करके तो फिर उसको यूज़ करते हैं। आमतौर पर देखने में ये आया है कि पहले मैंने देखा, मतलब मुझे याद है मेरे बचपन में हमारे मोहल्ले में एक हकीम रशीद साहब होते थे, उनके बारे में मशहूर था कि वो नब्बाज हैं, बड़ी अच्छी नब्ज़ देखते हैं। इसके साथ साथ दवा कोब उन्होंने 2-3 बिठाए होते थे, वो मतलब के बाहर बैठे होते थे, हावन दस्ता उनके हाथ में होता था और हर वक्त जो है ना वो जड़ी बूटियाँ कोट टुक करके वो कूट रहे होते थे। देखने में आया है कि वो जड़ी बूटियाँ खुद कूट कर दवाइयाँ तैयार करते। अब जो मार्केट में हमें अवेलेबल होती हैं पाउडर फॉर्म में आती हैं और वो सुनने में आया है कि ग्राइंडर के ज़रिए से उनको ग्राइंड किया जाता है। तो क्या ये वजह नहीं है कि पहले अफादियत उनकी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्राइंडर में पीसने के बाद उनके अज्जा जो हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हों, जल जाते हों, उनके एंजाइम्स के अंदर को फ़र्क आता हो? क्या वो तरीका बेहतर था जो हावन दस्ते के साथ किया जाता है, या जो मार्केट में बनी बनाई अद्वियात मिलती हैं वो तरीका बेहतर है? असल में जो नेचुरल फॉर्म में जो चीज़ होती है ना उसका असर ज़्यादा होता है। अल्लाह ने जिस दवाई में असर रखा है ना उसके साथ उसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसको दूर करने के लिए भी चीज़ें रखी। सही। तो जो करते हैं ना हावन दस्ते में, अब जो ग्राइंडर भी ऐसे आ गए हैं जो दवाई को सिर्फ उसी में पीस के जला नहीं देते। अब ऐसे मशीनें आ गई हैं जो दवाइयों को पीस के जो उसको ओरिजिनल हालत में निकाल देती हैं फौरी तौर पे। ऐसी मेडिसिन भी आ गई। लेकिन जो है ना जो कंपनियों की मेडिसिन है वो थोड़ा सा केमिकली में आ जाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो हमारे आम अतिबा कराम है ना वो हम खुद ही इसको प्रिपेयर करके तो खुद ही बना के फिर उसमें उसके असरात ज़्यादा अच्छे हैं। सही, बिल्कुल। आप समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर नेचुरल फॉर्म में, जिस तरह हम शरबत वगैरह बनाते हैं, अरक वगैरह बनाते हैं, उस तरह जो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो नेचुरल फॉर्म में ही यूज़ होती हैं जिसमें इसमें हावन दस्ता नहीं इस्तेमाल, उनके असरात बहुत अच्छे हैं। सही सही, मतलब आप समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा हकीम साहब, यहाँ पर मैं दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि इन्होंने जड़ी बूटियों की बात की, तो मैं अक्सर एक लफ्ज़ सुनता हूँ कि जी इस दवा में रेगे माही इस्तेमाल कर लिया जाए, तो फौरी तौर पर मेरे ज़हन में किसी मतलब जानवर का ख्याल आता है कि क्या इसके अलावा भी सोर्सेज, जड़ी बूटियों के अलावा भी हिकमत में सोर्सेज इस्तेमाल होते हैं अद्वियात के लिए? तिब्ब यूनानी में 3 ज़राए हैं अद्वियात के, नबातात, मादनियात और हैवानात। तीनों ज़राए से अगरचे कोई 80% प्लस जो है वो हर्बल या नबातात ही यूज़ होती है। फिर आगे जड़ी बूटियों के आगे फिर उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, किसी का फल, किसी के पत्ते, किसी के तना, किसी की जड़, मुख्तलिफ उसके जो हिस्से हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं और उसके अज्जाए मुअस्सरा के एतबार से वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक तो ये है कि ये 3 ज़राए हैं। और एनिमल सोर्स, चर्बी कई जगह यूज़ होती है,
یہ دیسی گھی بھی تو اینیمل سورس ہے اور ہماری کئی ادویات کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ اسی طرح وہ ہمارے معدنیات جتنے بھی یہ مرجان ہے, گودنتی ہے, صدف ہے, مختلف چیزیں ہیں جو جسے ہم ہجریات کہتے ہیں, سوچے موتی ہیں, سوچے موتی ہیں جی. تو مطلب وہ مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے اس اینیمل سورس سے ہمیں ملتی ہیں. اور وہ جو قدرتی نیچر میں جو پتھر وغیرہ پائے جاتے ہیں وہ بھی ادویات میں استعمال ہوتے ہیں. تو ذرائع 3 ہیں ہمارے بیسیکلی, تو وہ تینوں ذرائع ہم اس میں استعمال کرتے ہیں. صحیح. تو اچھا حکیم صاحب, آپ نے اپنی پچھلی گفتگو کے اندر ذکر یہ تھوڑا سا کیا تھا جب ہم بات کر رہے تھے آپ کے طب کے کونسل کے حوالے سے, تو اس میں آپ نے ہجامہ کا ذکر کیا, آپ نے لیچی تھراپی کا ذکر کیا, آپ نے فسد کا ذکر کیا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ساری کی ساری. میرے علم میں تو کچھ چیزیں ہیں اور ان کی تھراپیز کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں, لیکن آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں. ہجامہ تو اس وقت بہت عام ہو چکا ہے, لوگ اس کے بارے میں اویئرنیس بہت زیادہ رکھتے ہیں. ڈرائی کپنگ اور ویٹ کپنگ کے حوالے سے بھی کافی حد تک اویئرنیس ہے, لیکن تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ ڈرائی کپنگ کیا ہے اور ویٹ کپنگ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اس سے پہلے میں جو ڈاکٹر حکیم صاحب بات کرتے وہ تھوڑی سی کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. ایک نا جو ادویات کے آپ نے حصول کی بات کی کہ, اور حکیم صاحب نے وہ بتایا کہ ہامن دستے میں کوٹ کر اور معاملات نا, مجھے اپنے زمانے طالب علم جب میں نے اپنا کوالیفائی کیا تو میں اپنے استاد کے پاس پریکٹس کے لیے ایک سال کے لیے 2 سال کے لیے کام کیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ایک صفوف بنانا ہے. میں نے پاؤڈر گرائنڈر موجود تھا وہاں پہ, تو انہوں نے ہمیں ایک آرڈر کیا ہوا تھا کہ 20 سیکنڈ چلانا ہے اور 10 سیکنڈ بند کرنا ہے. اچھا ایک دن کیا ہوا کہ میں نے وہ گرائنڈر میں دوائی ڈالی اور وہ چلا کے تو بھول گیا, اپنے کام میں مصروف ہو گیا. میری استاد محترم باہر آئے اور انہوں نے کہا بیٹے یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ دوائی پیس رہا ہوں. کتنی دیر ہو گئی؟ میں نے کہا 2-3 منٹ ہو گئے. کہتے اسے بند کرو. بند کروایا اور وہ سارا پاؤڈر ضائع کروا دیا. بہت قیمتی پاؤڈر تھا مگر انہوں نے ضائع کروا دیا. میں نے کہا سر یہ اتنا نقصان ہو گیا. کہتے بیٹے یہ اگر توجہ نہیں کریں گے تو نقصان ایسے ہی ہوگا. ایک بات وجہ کیا تھی, جب آپ وہ گرائنڈر برا نہیں ہے, اب اس کو استعمال کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے. میں بیسیکلی پوائنٹ یہ لینا چاہ رہا تھا کہ آپ گرائنڈر کے اندر دوائی پیستے ہیں اور وہ ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر جو لطیف اجزاء ہیں جسے ہم وولٹائل آئل کہتے ہیں وہ اڑ جائیں گے. اور بہت ساری ادویات میں جو نفوذ پذیری پینیٹریشن ہے وہ ان وولٹائل آئل کی وجہ سے تیز ہوتی ہے. جب وولٹائل آئل ہی نکل گیا پھر دوائی کا اثر کم ہو جاتا ہے. ہامن دستے میں یہ خوبی تھی کہ وہ گیپ آتا تھا, جب آپ کوٹتے تھے تو وہ گیپ آتا تھا, وہ اتنا ٹمپریچر نہیں بن پاتا تھا. اس بات کو سائنس نے پرکھ لیا. بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں جو اب ترقی کر رہی ہیں, دیکھیں آنکھیں بند کر کے ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. انڈسٹری نے اس بات کو سمجھا ہے. ایسے ٹولز ایسے انسٹرومنٹ آگے ہوئے ہیں. دیکھیں جہاں پہ واٹر باتھ کے اندر آپ چیزیں گرائنڈ کر رہے ہیں, جب آپ ٹمپریچر کو مینٹین کر رہے ہیں. میں ایک کمپنی کو جانتا ہوں 100 ڈگری سینٹی گریڈ بوائلنگ پوائنٹ ہے. جب بوائل ہو گیا شربت سیرپ کوئی بھی, اسے جب بند کرتے ہیں تو اگلے 5 سیکنڈ میں ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. یہ میرے پاس تو خصوصیت نہیں ہے. اب وہ انہوں نے ٹیکنالوجی استعمال کی ہے. اب یہ چیزیں ساری وہ جو ٹریڈیشن تھی اس کو سائنس کے ساتھ ملا کر استعمال کیا, اس لیے کمپنیاں بھی ترقی کر رہی ہیں. اور میں ان کمپنیوں کے جو اس ٹریڈیشن اور ریسرچ کو ملا کر چلتے اس کے حق میں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بات اب آتی ہے ہجامہ کی طرف. ہجامہ دیکھیں یہ اس کا عام طور پر میں ہجامہ کی طرف بعد میں آتا ہوں, لیکن میرے ذہن میں فوراً ایک چیز اور آئی ہے کہ میں نے خود 1-2 انڈسٹریز کے اندر دیکھا ہے کہ انہوں نے ہاون دستے رکھے ہوئے ہیں جو الیکٹریکل ہیں, اور وہ مطلب انسانی ہاتھ نہیں اب اس کو کوٹ رہے, وہ اسی سپیڈ کے ساتھ اسی فورس کے ساتھ اور اسی ڈسٹنس کے ساتھ وہ دوائیاں کوٹ رہے ہیں اور وہ چل رہی ہیں. تو یہ مطلب یہ ساری چیزیں اب ہمارے سامنے مطلب انڈسٹری کے لیول پر بھی آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک الگ ٹاپک ہے اور بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. بڑی میرے پاس چونکہ سے بہت میرا خود اپنا ایکسپیرینس اس معاملے میں ہے, بہت زیادہ نا بات کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں دوائی کو کہتے تھے مجون بنا کے تو 6 ماہ کا ہی رکھ دیں. جی کیا آج ہم ویٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتے. 6 ماہ کا جو معاملہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا آج؟ جی آج بھی جو ہے نا جوہرات جو ہم پیستے ہیں نا, جس میں سوچے موتی ہیں, دوسرے تیسرے جوہرات ہیں یا پتھر جو آتے ہیں, وہ مشینوں میں نہیں پیسے جا سکتے. آج بھی وہ ہاون دستے میں پیسے, کیونکہ اس کو ہم نے کرنا ہوتا ہے کپڑ چھان. اس کی جس طرح ایک پھونک مارنے سے دوائی اڑتی ہے نا, اس طرح ان کو کرنا. اگر اس کو باریک موٹا رکھیں گے, باریک نہیں کریں گے تو وہ افیکٹ کرے گی. اور مشین میں تو ان کے جل جائیں گے, نہیں جلیں گے نہیں, وہ ویسے بھی پرابلم ضائع ہو جائے. تو اس کے لیے اس کو ہاون دستے میں ڈالنا ضروری ہے. آج بھی کھرل اس کے کھرل میں کھرل کریں گے اور الیکٹرک کھرل اسی سپیڈ کے ساتھ بالکل ٹھیک.
اب ہم بات ہجامہ کی طرف ہجامہ یہ ہجامہ جس طرح ہم نے ایک پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ ریجیمنٹل تھراپی کا ایک حصہ ہے اور طب میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسباب ستہ ضروریہ میں استفراغ. استفراغ بیسیکلی جو ٹاکسک اور ویسٹیج مٹیریل ہے باڈی سے نکالنا, ٹھیک ہے. جب یہ ویسٹیج اور ٹاکسک مٹیریل باڈی میں اسٹے کرتا ہے تو بیماریاں ہوتی ہیں. اس کام کے لیے 3 جو چیزیں ہیں استفراغ کے لیے ٹاپ پہ ہیں. ایک ہے ہجامہ, ایک ہے فسد, ایک ہے لیچ تھراپی یا جونک لگانا. یہ 3 طریقے جو ریجیمنٹل تھراپی میں استفراغ کے لیے بہت ٹاپ پہ ہیں اور دنیا میں تسلیم کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ہجامہ کی. ہجامہ کے مختلف طریقے ہیں. اس میں جو سب سے معروف وہ ڈرائی کپنگ اور ویٹ کپنگ. جو الہجامہ اصل ہے وہ ویٹ کپنگ ہے بیسیکلی. صحیح. مگر دنیا میں کینیڈا میں کافی چیزیں بڑھ رہی ہیں تو وہاں ڈرائی کپنگ زیادہ کی جاتی ہے. ڈرائی کپنگ ہوتا کیا ہے اس میں کہ پریشر دے کے خون کو سکن کی طرف کھینچا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر مساج. ڈرائی کپنگ میں کٹ لگائے بغیر, کھروچ لگائے بغیر وہ مساج کر کے اس کو وہ مجبور کیا جاتا ہے کہ باڈی سے آؤٹ ہو جائے, وہ ٹاکسک مٹیریل یا ویسٹیج آؤٹ ہو جائے. اور جو ویٹ کپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہی آپ پریشر بلڈ کر کے اس کے اندر آپ صحیح اصطلاح یوز کر رہے ہیں جو طب میں یوز ہوتی ہے کھروچ لگانا. عام لوگ کہتے ہیں کٹ لگانا. وہ جو احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے کٹ لگانے کا نا, تو اسی نسبت سے وہ کٹ لگانے کو معروف کر دیا گیا. وہ ترجمے کے کوئی معاملات ہیں, کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہم بات نہیں کرتے ہیں. تو وہ جو اس کے لیے جو سرجیکل بلیڈ یوز کیا جاتا ہے وہ اس سے آپ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں کٹ یا بلی کے پنجوں کی طرح کی آپ کھروچے کرتے ہیں. صحیح. اور پھر جب وہ آپ وہ پریشر ہٹاتے ہیں دوبارہ وہ لگاتے ہیں, وہ پھر سک کرتا ہے. تو جتنا بھی وہ سکن زیر جلد خون جمع ہوتا ہے اس کے اندر ٹاکسک مٹیریل اس علاقے کا اس حصے کا وہ نکل جاتا ہے اور مریض ریلیف فیل کرتا ہے. آپ نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ جدید علاج میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ بہت اوپر ہے. اگر ہم ریجیمنٹل تھراپی کو اور طب یونانی کے مکمل چیزوں کو یوز کر لیں تو یقین جانیے بہت دفعہ جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے, جو پین کا ریلیف ہے, ان میں زیادہ جلدی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اصل میں مجھے ایک بات یاد آ گئی تو اس لیے پھر میں ذرا تھوڑا سا مسکرا رہا ہوں. مجھے ایک دفعہ شیٹیکل پین کا جو ایشو ہوا تو میں نے فوراً اپنے آپ پہ تشخیص کر لی کہ یہ مجھے شیٹیکا پین جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اب اس کے لیے میرے پاس آپشن تھی کہ میں کسی نیورو فزیشین کو دکھاؤں, دوسری آپشن تھی کہ میں کوئی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ اس کے لیے لوں, تیسری آپشن میرے پاس ایک موجود تھی. میرے ایک حکیم جاننے والے تھے جن کا میں بڑا مترف تھا. میرے ایک فریکچر ہوا تھا تو اس کی پین نہیں جا رہی تھی, تو انہوں نے ایک تھیراپی کی تھی تو وہ میری پین ہمیشہ کے لیے چلی گئی. مطلب کوئی پین کلر کوئی اور میڈیسن مجھے اس پہ ایفیکٹ نہیں کر رہی تھی. تو میں ان کا فین تھا, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, دنیا سے جا چکے ہیں. تو ان کے صاحبزادے مطلب پریکٹس کرتے. تو مجھے جب شیٹیکل پین سٹارٹ ہوا نا تو میں نے کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں. اچھا, انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا میتھڈ جو تھا وہ اپلائی کیا اور وہ میرے لیے بالکل نیا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ایک شیشے کا گلاس لیا, ایک گتا لیا, ایک انہوں نے کاٹن کے اندر اسپرٹ یا مٹی کا تیل شاید غالباً تھا, وہ اس میں کاٹن کو ڈپ کیا. انہوں نے وہ جو مجھے کہتے ہیں کہ جی ایریا کون سا ہے, میں نے ایریا اسپیسیفائی کیا کہ یہ ہے. تو وہاں پر انہوں نے وہ گتے کا پیس رکھ کے اس کے اوپر انہوں نے وہ جو مٹی کے تیل والا کاٹن تھا وہ اس کے اوپر رکھا. رکھنے کے بعد انہوں نے مٹی کے تیل والے کاٹن کو آگ لگا دی. آگ لگانے کے بعد گلاس شیشے کا الٹا انہوں نے میرے اس جگہ کے اوپر رکھ دیا. اچھا, کچھ دیر میں مجھے فیل ہوا کہ جیسے میں تو الٹا لیٹا ہوا تھا, بیک پہ تھا سارا کچھ, تو مجھے فیل ہوا کہ کچھ چیز جو ہے نا وہ اسٹریچ ہو رہی ہے میری باڈی سے نا, ایسے کر کے نکل رہی ہے. اچھا, نکلی تو مجھے کہتے ہیں وہ کچھ دیر انہوں نے اس کو رکھا, رکھنے کے بعد انہوں نے اکھاڑا. تو اکھاڑ کے تو مجھے کہتے ہیں جی پین. میں نے کہا جی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی 20-30% مجھے کوئی تھوڑا ریلیف ہے. اچھا, اگین انہوں نے وہ میتھڈ اپلائی کیا. تیسری دفعہ وہ کپ کرنے کے بعد وہ جو انہوں نے میتھڈ کیا تو 2-3 مختلف جگہوں پہ انہوں نے اس کرنے کے بعد تو آئی گٹ ریلیف امیجیٹلی. تو آپ کی اس بات سے کہ مجھے فوراً یاد آیا کہ یس, ایمرجنسی میں ہم پین ریلیف کر سکتے ہیں. اس میں بیسیکلی فائر کپنگ ہے. جی, جو ہم نے کہا نا ہجامہ کے مختلف اقسام ہیں, ویٹ کپنگ, ڈرائی کپنگ, دیٹ از فائر کپنگ نا. اور اس میں آگ نہیں لگتی آپ کی باڈی پہ, نہیں لگتی. یہ بھی ہے, مطلب کوئی درد تکلیف نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی تکلیف ہو رہی ہوگی, قطعاً نہیں. بعض لوگ اگرچہ کپنگ کراتے ہوئے بے ہوش ہوتے ہیں, وہ صرف ان کو خون دیکھ کر فیئر ہوتا ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں سیم اس طرح ایک مریض ہاسپٹل سے شیٹیکا پین کا آیا, اسے 2-3 دن وہ ہاسپٹل میں رکھا, ٹریٹمنٹ کرتے رہے, ٹھیک نہیں ہوا. صحیح. ہمارے ایک طبیب کے پاس آیا, اس نے 2 کام کیے. اسے
وینی سیکشن کیا اور ساتھ ہی اس کو فسد بھی ہجامہ بھی کیا. صحیح دونوں کام کیے. وہ بندہ خود اس کا 15 منٹ کے اس پروسیس میں 85% ریلیف ہو چکا تھا. بالکل جناب. حکیم صاحب پھر اس میں تھوڑا سا میں اپنے تجربے کی بات بتا دیتا ہوں. یہ شیٹی کا پین ریلیف کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے جی جو عام ہم گھر میں یوز کر سکتے ہیں. اس کا بھی میرے خیال میں 15 منٹ میں 80% ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. اس میں گھر میں ہوتا ہے چھان، آٹے کا چھان، جی وہ لے لیں، نمک لے لیں، ہلدی لے لیں. صحیح. 2 چیزیں ہیں، مال کنگنی اور لوٹا سجی. یہ 5 چیزوں کو 2 سوتی کپڑے میں پوٹلیاں بنا لیں. صحیح. میٹھا تیل، تلوں کا تیل آپ نے سنا ہوگا، جی یہ توے کے اوپر رکھ دیں جی اور میٹھا تیل ڈالتے جائیں، وہ پوٹلیاں چوستی جائیں گی. اچھا ٹھیک ہے. وہ ایک پوٹلی پکڑے، جہاں پہ درد ہے وہاں سے لے کے نیچے تک ٹکور کریں، پھر دوسری ٹھنڈی ہو جائے وہ پکڑ لیں، 15 منٹ ٹکور کر لیں. صحیح. تو آپ کا انشاءاللہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ 15 منٹ میں آپ کی پین ریلیف ہو جائے نسخہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. جی. اس میں ہوگا چھان آٹے کا کتنی مقدار میں؟ 2 تولہ لے لیں جی اور 2 تولہ لے لیں نمک، 2 تولہ لے لیں ہلدی. یہ تینوں چیزیں تو گھر سے اویلیبل ہے نا. جی. تو مال کنگنی اور لوٹا سجی. لوٹا سجی. لوٹا سجی یہ تین دونوں ہربل میڈیسن ہیں. ہاں جی. نہیں یہ ہربل میڈیسن ہے. ہاں جی. تو یہ 5 چیزیں ایک سوتی کپڑے میں 2 پوٹلیاں بنا لیں اور میٹھا تیل لے لیں، تیلوں کا تیل جس کو بولتے ہیں، وہ توے کے اوپر ڈالیں، پوٹلیاں توے کے اوپر رکھ دیں اور وہ چوستی رہیں گی. جی چوستی رہیں گی اور تیل ڈالتے جائیں اور وہ گرم ہوتی رہے گی. جی گرم ہوتی رہے. اتنا گرم ہو کہ جس کو جسم کو برداشت کر لے. وہ ٹکور کریں اوپر سے لے کے نیچے تک، یہاں سے لے کے نیچے تک، وہ ٹھنڈی ہو جائے دوسری. 15 منٹ ٹکور کریں، آپ کو اتنا ریلیف ملے گا کسی میڈیسن سے بھی نہیں ملے گا. بالکل. بہت بہترین نسخہ آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. معزز خواتین و حضرات، آپ اس نسخے پر غور کیجئے، بنانے پر آپ توجہ دیجئے. اتنی دیر میں ہم لیتے ہیں بریک. حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک. معزز خواتین حضرات، بریک پر جانے سے پہلے حکیم صاحب سے بڑی خوبصورت سی بات ہو رہی تھی ہجامہ پر اور فسد اور لیچ تھراپی کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہجامہ کے بارے میں ہم نے جانا اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی. آئیے حکیم صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ فسد کیا چیز ہوتی ہے. جی حکیم صاحب. اس کا انگریزی میں فسد کو وینی سیکشن کہتے ہیں. بیسیکلی وین کو کٹ لگانا. ٹھیک ہے. سمپل ایک. اچھا، اس میں بیسیکلی جس طرح ہم نے بات کی استفراغ کی، میں پھر وہی بات کروں گا. ایمرجنسی ٹریٹ میں فسد کو بہت بڑا رول ہے، جن کا یہ آپ کو برین ہیمریج سے بچا سکتا ہے اگر وینی سیکشن آپ کو آتا ہو تو. ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ نے اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ماہر کے علاوہ کسی سے کروانا بھی نہیں چاہیے. نہیں کروانا چاہیے. وین کٹ جائے تو ایگزیکٹلی. تو اس میں ایک تو یہ عام اصطلاح میں گندا خون باڈی سے نکالنا. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ پریشر، جو بلڈ پریشر میں بہت زیادہ معاملہ ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور میڈیسن سے کنٹرول نہیں ہو رہا، جو فسد بڑا بہترین کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح جن کے بعض لوگوں میں عام طور پر تو ہم ہیموگلوبن کی کمی دیکھتے ہیں، بعض لوگوں میں ہیموگلوبن بڑھ جاتا ہے جو اور طرح کے مسائل کا باعث بنتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان میں کوئی دوائی نہیں ہے وینی سیکشن کے علاوہ. صحیح. تو اس طرح یہ بھی استفراغ کی ایک قسم ہے اور یہ ہجامہ سے قوی استفراغ ہے. اچھا. زیادہ بہتر استفراغ. صحیح. مگر ظاہر ہے کہ اس کے ماہرین اس طرح اویلیبل نہیں ہے. پھر اس کے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہائیجین اور بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اگر کر لیا جائے، فالج کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، پین کے مریض، جن کو جوڑوں کے امراض ہیں، ان میں یہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے. حکیم صاحب، اس سے بہتر نہیں ہے کہ پھر بندہ جا کے بلڈ ڈونیٹ کرائے؟ وہ نہیں بہتر. وہ ایک طریقہ ہے، وہ وینی سیکشن کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. وینی سیکشن میں خاص طور پر وہ جس طرح نیڈل لگا کے آپ خون نکال رہے ہیں، یہ آپ کو فری نکالنا ہے. صحیح ہے. اگرچہ آج کل یہ کیا جا رہا ہے کہ وینی سیکشن کرتے ہوئے، فسد کرتے ہوئے، وہ بڑی نیڈل لے کر وہ آپ ڈالتے ہیں اور اس کو فری چھوڑ دیتے ہیں. اس میں کھینچنا نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ کیا، پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ وہ خاص پر ویریکوز کا علاج کرتے ہوئے، ویریکوز کا علاج کرتے ہوئے لوگوں نے کیا. ویریکوز بیسیکلی چونکہ عام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر جو میڈیکل سٹور پر کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ زیادہ تر کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں، ان کی رگیں پھول جاتی ہیں یہ پنڈلیوں میں اور سارے معاملات جو ہیں. تو اس میں جو ہے اس کے لیے جو بہترین علاج یہ فسد ہو سکتا ہے. بہترین. عام طور پہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہونا ان کے اندر بھی تو ویریکوز وینز جو ہیں وہ بن جاتی ہیں نا. تو
فائدہ مند ہے. یہ کہ آپ نے صرف وہی کا بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ میجرمنٹ ہوتی ہے, کچھ آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں کہ آپ کو بی ٹی ٹائم سی ٹی ٹائم دیکھ کے کرنا ہوتا ہے معاملات, تو وہ اگر اچھا چیک کر کے انڈر آبزرویشن یہ کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہترین ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو نا ویریکوز وینز کے لیے بھی. تو اس لیے وہ جو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے وہ پارشلی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے, وہ کرنا چاہیے, وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. مگر جو آپ فصل سے مکمل فائدہ لینا ہے اس میں اس کا بڑا رول ہے آکسیجن کا ساتھ, اور بڑا معاملات ہیں کہ آپ جب کرتے ہیں تو فری بلڈ, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نکالتے ہیں اور وہ فلو کے ساتھ بلڈ نکلنا بند ہو تو آپ نے بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ یہ خیال نہیں کر پاتے. صحیح. اس میں تو آپ نے ریگولر آپ نے آدھا گھنٹہ 25 منٹ نکالنا پڑتا ہے, جتنے ایم ایل آپ کو بلڈ چاہیے تو اتنا چاہیے. اچھا حکیم صاحب, میں یقیناً مطلب گفتگو ان کے ساتھ تو میری بڑی زیادہ چل رہی ہے, لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم جسمانی امراض کے لیے تو جڑی بوٹیوں کا استعمال یا طب کا علاج جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو نفسیاتی امراض ہمارے ہوتے ہیں, جو ذہنی امراض جن کو ہم کہتے ہیں, جیسے ڈپریشن ہے, جیسے انگزائٹی ہے, اس کے لیے ہم لوگ سائیکیٹرسٹ کو یا ایلوپیتھک ڈاکٹر کو جو ہے رجوع کرتے ہیں. تو کیا طب یونانی کے اندر یہ علاج موجود ہے, اور اگر موجود ہے تو کس نوعیت کا علاج ہے یہ؟ اصل میں جو جسمانی علاج ہے نا اس کا تعلق تو ہے ادویات کے ساتھ, اور ہمارے جسم میں کچھ حصہ ڈیمیج ہو جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی خلت بڑھ جائے. یہ جو ڈپریشن ہے اور ٹینشن ہے نا, اس کا تعلق ہمارے خیالات سے, ہمارے جذبات سے, ہمارے جو ہے نا احساسات سے ہے. جب ان میں کمی بیشی ہوتی ہے, اس کی ظاہری سمٹم کوئی نہیں ہوتی, لیکن فیلنگز انسان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. صحیح. اور یہ مرض ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ بہت زیادہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو مالی خلیہ مراکی ہماری طب کی ٹرم میں بولا جاتا ہے اس کو, ڈپریشن کو, یہ بہت زیادہ ہو گیا. اتنا زیادہ ہو گیا کہ عام بندہ سیکرٹریسٹ کے پاس سب سے پہلے جا کے اس کا ایک ہی کام کرتے ہیں, اس کو ٹرنکلائزر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ٹرنکلائزر میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو سلا دیتے ہیں اور وہ مریض ریلیکس ہو جاتا ہے, لیکن وہ ٹیمپریری نہیں ہوتا. میں اس کو بعض پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ باعزت نشہ کر رہے ہیں جو میڈیکل سٹور سے لا کے جو ہے نا مسلسل آپ یوز کر رہے ہیں. لیکن اس میں طب میں ایسا نہیں ہے. اس میں طب میں ہے اصل مرض کے سبب کو دور کرنا. اس میں ڈپریشن کے کچھ اسباب ہیں. ایک تو دنیاوی, تو جس طرح میں نے بتایا احساسات ہیں, جذبات ہیں, اور دنیا کی جو معاملات ہیں اس میں انسان اس کو دور کرنا پڑے گا آپ کو. اگر اس کا کاروباری کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور کرنا پڑے گا. اگر اس کے احساسات میں اس کو کوئی والد فوت ہو گیا, ماں فوت ہو گئی, اس کی وجہ سے ڈپریشن میں بندہ چلا جاتا ہے, اس میں وقتی طور پہ کچھ حد تک اس طرح کی میڈیسن دینی پڑتی ہیں تاکہ وہ بندہ ریلیکس ہو جائے. لیکن ہماری طب میں ایسا ہے کہ اس میں اس خلت, جس طرح سوداوی امراض میں ڈپریشن کا مرض بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس میں ہمارے پاس انشاءاللہ میڈیسن ہوتی ہیں جو مینٹلی طور پہ اس کو ریلیکس کرتی ہیں. یہ نشہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے ان خلطوں کا جو زیادتی ہوتی ہے نا اس کو ٹھیک کر کے یہ مریض کو ٹھیک کر دیتی ہیں, بجائے اس کے اس کو سلانا یا اس کو مسلسل نیند میں رکھنا یا اس طرح کے نشے وغیرہ دینا. تو ہمارے ایسا نہیں ہے. صحیح. یعنی مستقل طور پر مریض ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے. مستقل طور پہ انشاءاللہ چھٹکارا مطلب بات وہ ساری زندگی دوائیاں نہیں کھانی پڑتی. جی بالکل, یہی بہت زیادہ فرق ہے. ہماری طب میں بیسک کا علاج ہوتا ہے, بجائے اس کے جس طرح حکیم صاحب نے پہلے فرمایا کہ سامنے پین ہو رہی ہے, اس کو پین کی میڈیسن دے دو اور اس کے اصل سبب کو دور نہ کیا جائے. جب تک سبب کو نہیں دور کریں گے تو پھر ڈپریشن بھی ویسے ہی رہے گا. تو اس کے لیے ہمارے طب میں یہ سب سے بینیفٹ والی چیز یہ ہے کہ یہ اس کو اسباب کا علاج کرتی ہے. تو اسباب میں علاج کریں تو ڈپریشن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کو اس طرح کی دوائیوں کی ضرورت نہیں رہتی. جبکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ 10-10 سال سے کھا رہے ہیں بالکل, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ طب میں ہو جاتا ہے. ایک چیز اور بھی نا ہم نے دیکھی ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بعض کرونک بیماری کو ایسے ڈپریشن ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی بڑا ضروری چیز ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, اب جو بات آپ کے سوال کا ایک حصہ تھا کہ کوئی دوائی بھی ہوتی ہے. یس, بہت ساری ادویات, اور میں نے ذاتی پریکٹس میں دیکھا کہ ادویاتی علاج کسی بھی دوسرے طریقہ علاج سے ہمارے ہیں زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر. ٹھیک. جس طرح حکیم صاحب فرماتے ہیں وہ ٹرینکولائزر ہیں یا ہپنوٹک میڈیسن دے رہے ہیں, اس کو مسلسل سلائے رکھتے ہیں دماغ کی, بیسیکلی وہ جو حرکات ہیں اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے. تو ہمارے ہیں ادویات بیسیکلی میں نے پہلے کہا تھا تعدیل کرتی ہیں, اصلاح کی طرف جاتی ہیں, وہ ڈاؤن نہیں کرنا. مقصد یہاں پہ ڈاؤن نہیں کرنا ہے. اس کے لیے ایک نا ہرب ہے بہت شاندار. باقی تو علاج ہوگا, میں صرف ایک سپورٹ کے طور پر گھر میں آپ ہربل ٹی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں بال چھڑ. اچھا. سنبل تیب, بال چھڑ, یہ ایک عام جڑی بوٹی ہے اور یہ مل جاتی ہے عام سے پنسار سے. اچھا, اس کا طریقہ یہ ہے بال چھڑ کا. بال چھڑ. اچھا.
اچھا یہ سنبل تیب یا بالچھڑ اس کا نام ہے. اچھا اس کو کوٹنا یا پیسنا نہیں ہے, میری ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ کینچی سے کاٹیں باریک باریک, ٹھیک ہے, جس طرح پتی ہوتی ہے اس طرح رکھ لیں, اور چھوٹی چائے کا چمچ جو ہے وہ پانی میں بوائل کریں. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 1.5 کپ پانی لیں, جب پانی آدھا رہ جائے چھان کے شہد سے میٹھا کر کے وہ پی لیا کریں دن میں 2 دفعہ. تو جن کو ڈپریشن یا بائی پولر کے معاملات ہیں یا مالے میلنکولیا کی سمٹمز وغیرہ آتی ہیں اس کے لیے بالچھڑ, جن کو نیند نہیں آتی ہے ہر قسم کے مزاج کے پیشنٹ کے لیے. یہ میں نے کہا کہ یہ اب سپورٹ میں ہے, ٹریٹمنٹ اس کا پھر مریض کا دیکھیں کہ نارملی ہماری طب کی نقطہ نظر سے یہ صداویت والے مریض زیادہ ان معاملات میں گرتے ہیں جن میں غلبہ صداع ہوتا ہے. پھر ان کو پھر صداع کے اعتبار سے افتیمون اور باقی چیزیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک تفصیلی ڈسکشن ہے کہ وہ پھر ان کو غلبہ صداع کا علاج کرنا پڑتا ہے, ان کو پھر استفراغ کلی یا وہ پارشلی کرنا ہے, وہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے حکیم صاحب, بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے پاس دوسرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جانا ہے اور ہماری جو باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہونی. تو یہ تیسرا ایک میتھڈ آپ ذکر کر رہے تھے لیچ تھراپی کا, اس کے بارے میں ذرا تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے. لیچ تھراپی دنیا میں اس کے لیے باقاعدہ فارمنگ ہو رہی ہے. پاکستان میں ختم کر دیا گیا اور دنیا میں یورپ میں اور چین نے باقاعدہ فارمنگ کی. لیچ جو یہ جونکے ہیں, ہم دیہات سے تعلق ہے, ہم دیکھا کرتے بھینسوں کو اور وہ لگی ہوتی تھی اور معاملہ سارے لوگوں نے دیکھا جو پرانے دیہات میں رہنے والے لوگ تھے, چپک جاتی تھی, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ اس کے اندر اس کے سلائیوا کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے ہیروڈوئن کہتے ہیں. اچھا ہیروڈوئن دنیا بھر میں خون پتلا کرنے کے لیے سب سے ٹاپ کی چیز ہے. کیا بات ہے. اس سے انجیکشن تیار کیا تھا اس سلائیوا سے جو لیچ کے اندر قدرتی طور پر پایا جاتا ہے. صحیح. لیچ کرتی کیا ہے, آپ نے اس کو باڈی پہ اٹیچ کرنا ہے. یہ اچھا اس کے اندر کئی دانت ہوتے ہیں اور وہ نا اس کے اندر وہ تھوڑی سکین کے اندر جاتی ہے اور سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہیروڈوئن یہ ریلیز کرتی ہے تاکہ وہ سن ہو جائے, ساری جگہ سن ہو جائے, کوئی درد بھی نہیں ہوتا. صحیح. اور پھر یہ عام لوگوں میں جب آپ کرتے ہیں تو آدھے گھنٹے سے 45 منٹ کے لیے وہ ساتھ جڑ جاتی ہے اور وہ ایک وقت میں 25 سے 50 ml کے قریب خون سک کرتی ہے, بلڈ سارا سک کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو خون سک کرنا ہے وہ بھی استفراغ ہے, وہ جو آپ کے باڈی کے اندر ٹاکسک مٹیریل ہیں, آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے, آپ کے مختلف جو خون کے اندر کولیسٹرول کی زیادتی, مختلف چیزیں جو کیمیکل جو آپ کے ٹاکسک اور ویسٹیج مٹیریل خون کے اندر شامل ہو گیا ہوا ہے, یہ سک کر کے نکال دے گی اور جب یہ پورا ہو جائے گا خود بخود چھوڑ دے گی. صحیح. کہتے ہیں یہی ہے کہ جب یہ پیٹ بھر جاتا ہے اس کو تو یہ چھوڑ دیتی ہے. بعض صورتوں میں اسے ہٹانا پڑتا ہے, وہ ہلدی چھڑکنی پڑتی ہے اوپر, صحیح, وہ بھی چھوڑ دیتی ہے. اور اکثر جو ہوتا ہے کہ یہ خود جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اسے نکال دیں, اور ایک جونک ایک دفعہ یوز ہوتی ہے, اس کے بعد وہ فارغ دوبارہ وہ ری یوز نہیں ہو سکتی. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ استفراغ کی ایک قسم ہے اور قدرتی طور پر اس کے اندر ہیروڈوئن پایا جاتا ہے جو خون میں شامل ہوتا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ جب یہ چھوڑتی ہے تو اس کے بعد بھی خون نکلتا رہتا ہے, وہ ہیروڈوئن کی وجہ سے جو اس نے خون پتلا کیا ہوتا ہے. جن کو خون گاڑھا ہوتا ہے, جن کے کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے, جن کی رگیں تنگ ہو جاتی ہے, اس کے لیے بہترین ریمیڈی ہے. اچھا اس کے بارے میں نے یہ ایک اور سنا ہے کہ گھٹنے کے جوڑوں کے درد کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے, گھٹنوں پہ عام طور پہ لگا دیتے ہیں. جی بینائی کے لیے, اچھا آئی سائٹ کے لیے, اور آپ کے میں نے بتایا نا یورک ایسڈ زیادہ ہے, اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. کرسٹلز یورک ایسڈ کے بن رہے ہیں اور وہ رڑک پیدا کر کے درد کا باعث بن رہے ہیں, تو اس کو ٹھیک کرے گی. اور یہ درد کے ریلیف کے لیے یہ خون میں مختلف قسم کے, میں نے کہا کولیسٹرول, یورک ایسڈ, اس قسم کے جو خون کے اندر قدرتی کیمیکلز بڑھ جاتے ہیں ان کو, یا وہ انزائمز بڑھ جاتے ہیں, ان کو نارملائز کرنے کے لیے بہترین چیز ہے. اچھا حکیم صاحب, باتوں میں پھر وہی بات ہوئی کہ اشارہ ہوا کہ جناب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو سب سے چلتے چلتے ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ موجودہ دور میں جو طب یونانی ہے اس کو ہم کس طرح سے جدید سائنسی تحقیق سے ہم کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جدید سائنسی تحقیق سے یہ ہم عام آہنگ ہے, ضرورت صرف سرپرستی کی ہے. صحیح. دیکھیں عام بہت باتیں ہوتی ہیں, دنیا میں وہی علوم و فنون نے ترقی کی ہے جس کو سرکار نے یا ریاست نے آن کیا. بالکل صحیح. جب تک ریاست کسی فن کو, کسی چیز کو آن نہیں کرتی ہے, آپ پی ایچ ڈی بٹھا دیں, وہ چیز پینیٹریٹ کرتی نہیں ہے. صحیح. جب آپ آن کر لیتے ہیں تو پھر ریاست جب اس کو آن کر لیتی ہے, آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا نے آن کیے, آپ کے ہمسایہ ملک چین نے آن کیے, ٹی سی ایم کو پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. صحیح. انڈیا نے آن کیا ہے تو آیورویدک کو پوری دنیا کی یونیورسٹی میں اس کی پروڈکٹس کی جو مارکیٹ چل رہی ہے
वो देखिए $5 बिलियन से एक्सीड कर रही है। सर वो तो गाय का गोबर भी इसी अंदाज में बेच रहे हैं। Exactly. तो असल जरूरत है ये, अच्छा दुनिया कहते हैं तहकीक नहीं है, मैं कहता हूँ तहकीक किसको कहते हैं? हाँ। आज आप रिसर्च पेपर देखने के लिए लिकोराइस लिखें, मुलट्ठी लिखें, लिकोराइस मुलट्ठी लिखें और देखें कि इसमें दुनिया में तहकीक कितनी हुई है। बहुत ज्यादा। अगर आपको 1,60,000 रिसर्च पेपर ना मिले तो कहेंगे रिसर्च ही नहीं हो रही। सही, रिसर्च का मामला नहीं है। हाँ। रिसर्च जिन्होंने करनी वो आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी हो रही है, आपकी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, आप इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में, आपकी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में, आपकी जो ये सिंध में सक्खर में, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अब रिसर्च का बुनियादी जो टॉपिक है वो हर्ब्स हो चुकी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। जब कुदरती अद्वियात पर रिसर्च कभी कम नहीं हुई जी। अब रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं, उनको अद्वियाई तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाए ना, ये मौजूद है। पाकिस्तान के 5,500 पौधे अद्वियाई तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनमें सिर्फ 350 या 400 पौधे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो गलती हमारी है, ये कुदरती जड़ी बूटियों की ये तहकीक ही नहीं है। तहकीक ही नहीं। मामला सिर्फ ये है कि इसको अगर आज भी रियासत ऑन कर ले, इसकी सरपरस्ती कर ले, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सतह पर जो सेहत के जो मसाइल हैं वो आप दहलीज पर हल कर सकते हैं। आप सिर्फ आपको एजुकेशन ये देनी है कि हकीम उसको अजवैन किस तरह इस्तेमाल कराए, उसको कलौंजी किस तरह इस्तेमाल कराए, सौंफ किस तरह इस्तेमाल कराए और उसको किस तरह पेट के दर्द के रिलीफ करना है, गुर्दे के दर्द को रिलीफ करना है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के जो बेड्स की कमी है वो भी आप इसकी सरपरस्ती से पूरा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हकीम साद महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, गुजरांवाला से आप तशरीफ़ लाए। हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। वक्त की किल्लत के बायस बहुत सारी बातें अभी मेरे दिल में आ रही हैं, सवालात उमड़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर हम किसी और प्रोग्राम में आपको मौका देंगे। आप दोनों हजरात का हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने आपको तिब के हवाले से काफ़ी सारी मालूमात जो हैं वो वहाँ पहुँचाई। कौन कौन से तरीक़ा हाय इलाज तिब्ब यूनानी के अंदर मौजूद हैं, इनके बारे में आपको हमने बताया और यकीनन इसके अफादियत, अहमियत और इसके इस्तेमाल के बारे में आपने जाना होगा। इलाज के लिए जब भी आप कभी राब्ता करना चाहें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स या हमारी तिब्ब यूनानी जो है ये चूँकि बहुत कदीम तरीका इलाज है और बेहतरीन और इफ़ेक्टिव है। साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो चूँकि जो चीज़ कुदरत के करीब होती है और जो चीज़ फितरत के ऐन मुताबिक होती है वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इलाज के लिए आप रजू कर सकते हैं और पूरे एतमाद के साथ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल मॉडर्न दौर के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, तो उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिफिशियल तरीका हाय इलाज को इस्तेमाल करने के बजाय आप कुदरती तरीका इलाज इस्तेमाल करें तो आप यकीनन सेहत याब हो सकते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि सेहत है तो बेहतरीन ज़िंदगी है। पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत से अपने मेज़बान नदीमुर रहमान को दीजिए इजाज़त। आपका और मेरा हम सब का अल्लाह निगहबान। है सुबह शाम हर एक के नाम अपना पैगाम सेहत